بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے ذلت عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے شعر امام اہل سنت سید سبطین حیدر شبیر برکاتی صاحب و خطیب پورنیہ مفتی شہریار صاحب و ناظم اجلاس کفیل عنبر صاحب نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے بارے میں۔ نور اللہ مرقدہ بعد الموت کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ قوم کی اصلاح ہو، افساد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ یہ نہیں فرمایا فَأَفْسِدُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کرو۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تو جو بہار میں ہوا، قاضی سیمانچل مفتی زبیر صاحب قاسمی، کون ہے وہ، انہوں نے جو فیصلہ لیا وہاں پر کہ صاحب یہاں کے علاقے کے لوگ، علاقے کے علماء حال جانتے ہیں، ماحول جانتے ہیں، علاقے کے علماء بلائے جائے، تو یہ علاقہ پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ آگے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ تو آپ علاقہ پرستی اگر آپ کریں گے سیمانچل میں کہ ہم اپنے علاقے کے لوگ بلائیں گے، تو پھر آپ کو یو پی میں کون بلائے گا، راجستھان میں کون بلائے گا، گجرات میں کون بلائے گا؟ اگر شعر امام اہل سنت سید سبطین حیدر میاں صاحب شبیر برکاتی جو ہیں، وہ بھی یہی فیصلہ لے لیں گے ہم اپنے گجرات والوں کو ہی بلائیں گے، باہر کے علاقے والے کیا جانے گجرات کا حال، یا راجستھان کے علماء بھی یہی فیصلہ کر لیں کہ صرف راجستھان کے علماء بلائے جائیں، باہر کے نہ بلائے جائیں، تو پھر علاقہ پرستی ہو جائے گی، اس سے سنیت کا نقصان ہوگا۔ آپ نے یہ علاقہ پرستی کر کے بہت بڑا غلط فیصلہ لیا ہے کہ صرف علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اور آج تک بہار سے، یو پی سے، پورے ہندوستان کے لوگ بلاتے تھے، تو ہر جگہ علاقہ پرستی ہو جائے گی۔ پھر اس طرح سے راجستھان کے لوگ میٹنگ کر لیں گے، صرف راجستھان کے لوگوں کو بلاؤ، گجرات کے لوگ میٹنگ کر لیں گے، صرف گجرات کے لوگوں کو بلاؤ۔ اور آپ نے شعر امام اہل سنت سید سبطین حیدر شبیر برکاتی صاحب کا آپ بائی کاٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کا نام اگر مان لو اس طرح سے لیا ہے جو طریقہ ایک طرح سے درست نہیں ہے، تو آپ طریقہ درست کرنے کا کہہ سکتے تھے، طریقہ درست کروانے کہہ سکتے ہیں، لیکن ذلیل نہیں کر سکتے بھرے مجمع میں اسٹیج کے اوپر۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بھرے مجمع میں اسٹیج کے اوپر ذلیل کریں؟ اور خود علماء جو مقرر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اصلاح کریں گے، آپ کیا اصلاح کریں گے؟ پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ 50,000 روپے کیوں لیتے ہیں بھائی؟ قاضی سیمانچل صاحب مفتی زبیر صاحب قاسمی جو ہیں، تو اگر انہوں نے وہ فیصلہ لیا وہاں پر کہ علاقے کے عالم آئیں، تو پہلے یہ بھی تو فیصلہ لینا تھا مقرر کو صرف 5,000 دیے جائیں جو علاقے کا ہو۔ ارے 1,000-2,000 خرچہ اس کے آنے جانے میں ہوگا، 5 دے دو، 5 دے دو، 6 دے دو۔ تو یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا پیسے کے بارے میں؟ مطلب یہ ہے کہ آپس میں لوٹ مار کر لو، خوب اپنے اپنے علاقے میں لوٹ لو پبلک کو۔ واہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اب دیکھیے وہ شبیر برکاتی صاحب کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، ان کی وجہ سے علماء کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، مقرروں کا بھلا ہو جاتا ہے کہ جن تقریروں میں، جن جلسوں میں اگر 500 آدمی آنا مشکل ہو، وہاں 10,000 آدمی جمع ہو جاتا ہے، تو ان کے نام کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ تو 9,500 آدمی جو زیادہ جمع ہو رہا ہے، یہ ان کے نام کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے فائدہ مقرروں کا ہو رہا ہے۔ تو اگرچہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن طریقہ درست کروا سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے مقرروں کا طریقہ کیوں درست نہیں کروا رہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ عالموں سے، مقرر سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ لوگ نماز پڑھو؟ تو یہ آج یہ بات کیوں آئی کہ نماز پڑھو؟ ایک عالم سے یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب نمازیں اتنی قضا کی ہیں کہ آج مجبور ہو کر آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہو کہ صاحب پہلے مقرر سے کہا جائے گا عشاء کی نماز پڑھ لو۔ کتنے بے نمازی ہو گئے ہیں یہ مقرر لوگ کہ آپ مجبور ہو کر بھری میٹنگ میں کہہ رہے ہو کہ مقرر سے پہلے کہا جائے گا پہلے نماز پڑھو، کیونکہ تو آپ لوگوں کو بھی یہ اس بات کا
اظہار ہو گیا اور آپ نے اقرار کر لیا کہ ہمارے مقرر بے نمازی ہوتے ہیں اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں. کیا مفتی اعظم ہند نے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنا ہے؟ بتائے کوئی. اگر مفتی اعظم ہند نے پہنا ہو یا اور بڑے اکابروں نے پہنا ہو جو اس زمانے کے ہوئے، آج کے مولویوں کا بھروسہ نہیں. یہ تو ٹخنوں سے جب پہننا جائز قرار دیتے ہیں. تو آپ نے یہ میٹنگ کیوں نہیں لی اور یہ میٹنگ کیوں نہیں لی؟ صرف 5,000 سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اور یہ بھی میٹنگ لینا تھا کہ صرف حلال روزی والوں سے چندہ لیا جائے گا. جب آپ کو اصلاحی کرنا ہے تو اس طرح سے اصلاح کرو. حلال روزی والے پیسوں سے چندہ ہوگا، وہی مقرر کو دیا جائے گا، وہی کھلایا جائے گا. چندے میں تو جوا ہے، سٹا ہے، شراب والا پیسہ سب مکس کر کے مقرر کو دے دیا جاتا ہے. تو قاضی سیمانچل مفتی زبیر صاحب قادری قاسمی چشتی جو بھی ہوں، وہ ہے قابل آدمی. وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کے جلسوں میں نظامت ہوتی ہے کہ اتنا عالم کا نام بول دیا، تو آج تم خود سیکھ رہے ہو دیوبند والوں سے کہ دیوبند والوں میں نظامت اچھی ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے. تو اس پر پابندی کب لگاؤ گے؟ یہ جو مقرروں کی حالت ہے، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے یہ کون سی ڈریس ہے، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیے آپ، یہ کون سی ڈریس ہے، یہ دیکھو آپ، یہ کون سی ڈریس ہے، یہ کون سی، اس پر یہ کون سی پگڑی ہے، اس پر دیکھو یہ شب. چونکہ بازا بہت زیادہ کھینچ رہا ہے، آواز جو ہے نا طاقت لگ رہی ہے، چونکہ ویک کو تو کم کر دیا. اور اس میں اگر زیادہ ویک کو دلوا دیتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ویک کو میں بھائی یہ کون سی ڈریس پہن کے آیا ہے، اس پر کب پابندی لگے گی؟ ہیں ڈریسوں پہ کب پابندی لگے گی؟ اور شبیر برکاتی صاحب پر تو پابندی لگا رہا ہو، لیکن ڈریس پر پابندی نہیں لگا رہے. کون سی ڈریسیں پہن کے آ رہا ہے؟ پاجامہ ٹخنوں سے نیچا. حضرت پیران پیر کے والد نے تو ایک سیب کھایا تھا، کتنا بڑا سفر فرمایا تھا حلال روزی کی خاطر. کیا تم لوگوں نے اس پر کبھی تقریر کی کہ حلال روزی ہی کھائیں گے ہم لوگ مقرر لوگ؟ اس پر کبھی تقریر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیٹوں میں جب حرام جا رہا ہے تو ایسی باتیں منہ سے کیسے نکلیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.